صلی علی محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق پر کچھ باتیں میرے اور اسام کے سامنے آئی. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو سنیں. یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، چاہے وہ مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، جب اس کے سامنے اس کے نبی کی سیرت بیان ہوتی ہے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی کہ اس کے ماں باپ کی تعریف پر نہیں ہوتی. کیونکہ گنہگار سے گنہگار مسلمان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو داخل کر دیا. یہ من جانب اللہ فیصلہ ہے. اور یہ جو محبت ہے، یہ جو محبت ہے ایک قلبی محبت ہے.
دودھ اور خون کے رشتے سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والا رشتہ ہے. اس لیے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو سننا اور سنانے کو عبادت سمجھتا ہے. چنانچہ میرے دوستو، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ مضمون طے کیا جس سے میرے اور آپ کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے. نبی کی سیرت کے دو حصے، ایک حصہ نبی کی سیرت کا جو صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، سن کر سوائے خوش ہونے کے ہم کو اور کچھ حاصل نہیں، عمل کرنا چاہے تو بھی ہم عمل کر نہیں سکتے. مثلا نبی کی سیرت کا وہ مشہور واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، اللہ کے دیدار سے مشرف ہو کر واپس آئے. میں کہہ دیا حدیث کے حوالے سے اور آپ لوگ سن لیے، لیکن آپ کوشش کر کے بھی معراج کو جا نہیں سکتے. جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے زمین میں کھڑے ہو کر چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. آپ سنیں، میں سنایا، خوش ہو گئے. ہم لاکھ کوشش کر کے بھی گوری پالیا اور بنگلور کے اندر کھڑے ہو کر چاند کی طرف اشارہ کرنا تو دور کی بات، کعبۃ اللہ کے بازو کھڑے ہو کر بھی چاند کی طرف اشارہ کریں گے تو چاند دو ٹکڑے نہیں ہوگا. مسجد نبوی اور مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر بھی چاند کی طرف اشارہ کریں گے تو چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، سامنے سے ابو جہل آ رہا ہے. ابو جہل نے نبی کو دیکھ کر کہا کہ تم محمد؟ ہاں محمد ہوں. اللہ کا نبی؟ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ کا رسول؟ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. ابو جہل نے اپنی بند مٹھی حضور کے سامنے پیش کر کے کہا، محمد تو بتا سکتا ہے کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل، میرا بتانا آسان ہے یا تیری مٹھی کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا یہ کہنا آسان ہے کہ میں نبی ہوں؟ مجھے نہ پوچھ کہ میں اللہ کا نبی ہوں کہ نہیں، تیرے مٹھی کے اندر جو کنکریاں ہیں ان کو پوچھ کہ میں کون ہوں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر ابو جہل اپنی بند مٹھی کو جب کھولتا ہے تو میرے رب کی قسم ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہیں. نبی کی سیرت کا یہ حصہ، لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک مٹھی بند کر کے میرے سامنے لے کر آئے تو میں بتا نہیں سکتا کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، اور آپ کے مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ کہہ نہیں سکتی کہ میں کون ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں اپنے انگلیوں کو داخل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے پانی کے چشمے اور فوارے نکلے. اب اگر ہم لوٹے میں ہاتھ ڈالیں گے، جگ میں ہاتھ ڈالیں گے، تمالو میں ہاتھ ڈالیں گے، ہمارے انگلیوں سے چشمہ جاری نہیں ہوگا. نبی کی سیرت کا وہ حصہ جسے سن کر میں خوش، آپ خوش. اتنا خوش ہو سکتے ہیں ہم کہ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ مولا تیرا بہت بڑا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جس نبی سے خود تو محبت کرتا ہے. لیکن ایک حصہ وہ جسے سننے کے بعد مسلمان چاہے یا نہ چاہے لیکن عمل کرنا ہی پڑے گا. اسی لیے ہمارے اکابر، ہمارے اولیاء نے نبی کی پوری زندگی کو دو جملے بنائے، ایک ذکر رسول، ایک فکر رسول. اور یہ بات سمجھ میں،
ایک ذکر رسول، ایک فکر رسول۔ ذکر رسول سے روح خوش ہوتی ہے، ذکر رسول سے دل خوش ہوتا ہے، ذکر رسول سے خوشی و مسرت حاصل ہوتی ہے، لیکن فکر رسول سے عمل پیدا کرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس وقت یہ پہلے معلوم کرنا ہے، نبی کی عظمت کے بارے میں تحقیق نہ کرو، نبی کے مقام و مرتبے کے بارے میں ریسرچ نہ کرو۔ میرا نبی اتنا اعلیٰ و اولا اتم و اکمل احسن و اجمل، جس کی ابتدا تک بھی کسی کی عقل نہیں پہنچ سکتی، جس کی اسٹارٹنگ تک کسی کا دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سند قرآن پاک میں عطا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ آپ کے مقام کو صرف ہم جانتے ہیں، آپ کے مقام کو دنیا کا کوئی فرد نہیں جانتا۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ قرآن پاک کے 9ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر بڑی نرالی، بڑی خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے خطاب کیا، یا موسیٰ۔ عاشقین نے، مفسرین نے ایک نتیجہ، ایک نقطہ، ایک ثمرہ، ایک محبت، ایک عشق اور ایک پیار نکالا اس لفظ سے کہ دنیا کے تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا کہہ کر پکارا، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا سلیمان۔ لیکن میرے نبی کی عظمت کا کیا کہنا، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو اس انداز سے نہیں پکارا، بلکہ پکارا تو کیسے پکارا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طاسی یاسین طٰہٰ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ نام کا ادب، نام کا احترام۔ موسیٰ کو پکارا اللہ تعالیٰ، عیسیٰ کو پکارا اللہ تعالیٰ۔ پورے قرآن میں صرف 4 جگہوں میں میرے نبی کا نام آیا محمد کر کے، اس لیے آیا تاکہ اگر وہ نام نہ آتا تو بعد میں آنے والا ہر آدمی یہ کہنے لگے میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ لوگوں کے اس خیال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کا نام پورے قرآن پاک میں 4 جگہ پر لیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں جگہ میرے نبی کا تذکرہ آیا تو نبی بنانے والا میرے نبی کو نبی کہتا ہے، رسول بنانے والا میرے نبی کو رسول کہتا ہے، مزمل کہہ کر پکارتا ہے، مدثر کہہ کر پکارتا ہے، بشیر کہہ کر پکارتا ہے، نذیر کہہ کر پکارتا ہے، داعی کہہ کر پکارتا ہے۔ کیسے کیسے خوبصورت القاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو پکارا۔ پھر میں عرض کروں، اس آیت کی تفسیر میں ایک انوکھا نرالا واقعہ حضرت موسیٰ کا مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا کی، تورات۔ آج وہ تورات صحیح نہیں ہے، تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، لیکن میرے نبی کا قرآن نہیں بدلا۔ آج بھی ایسے ہے، ایک لفظ میں، ایک حرف میں، ایک قانون میں آج تک فرق نہیں آیا۔ تورات حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا۔ میرے دوستو، ہماری عظمت کا کیا کہنا، کتنے بڑے نبی کے ہم غلام ہیں، کتنے بڑے رسول کے ہم نام لیوا ہیں۔ سارا زمانہ ہم کو پہچانتا ہے تو ہمارے باپ کی وجہ سے نہیں پہچانتا، ہماری ماں کی وجہ سے نہیں پہچانتا۔ سارا زمانہ اگر ہم کو پہچانتا ہے تو اس نبی کی وجہ سے پہچانتا ہے۔ ہماری پہچان، ہماری معرفت ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ ہم کو خوش ہو جانا چاہیے۔ آج خوش قسمت کون؟ ایک خوبصورت بیوی کا شوہر خوش قسمت نہیں، حسینہ اور جمیلہ کا شوہر آج خوش نصیب نہیں۔
करोड़पति माँ बाप का बेटा खुश नसीब नहीं, एक सियासतदान रहबर का बेटा खुश नसीब नहीं। खुश नसीब कौन? मैं खुश नसीब, आप खुश नसीब, हर कलमा पढ़ने वाला खुश नसीब। इसलिए कि हमारी निस्बत सरवरे कायनात फखरे मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उस नबी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी की उम्मत को जो चीजें अता की, अल्लाह ताला ने तौरात मूसा को अता किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात को पढ़ते हैं। तौरात में एक अजीब बात आई। अल्लाह ताला से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही मैं तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ता हूं, हम चुने हुए लोग हैं, हम मुंतखब लोग हैं, हमको खास तौर पर अल्लाह ताला ने अपने नबी की उम्मत के लिए पैदा किया है। इस बात को खोपड़ियों में दाखिल करो, अपनी जिंदगियों में, अपनी जहानत में, अपने ख्यालात में, अपने फिक्रों में पैदा करो कि हम चुनी हुई कौम है, हम चुने हुए अफराद हैं, हम मुंतखब अफराद हैं। अल्लाह ताला चाहता तो किसी और नबी की उम्मत में भी पैदा कर सकता था, लेकिन मेरे रब का बड़ा शुक्र है, मेरे रब का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको चाहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से 1400 साल के बाद पैदा किया, मेरे हाथ पैदा तो किया। चुनी हुई उम्मत, कोई काम ऐसा न करो जिससे नबी के शान को दाग लगे। यकीनन मेरे दोस्तों, ये जुमला मैं बहुत सोच कर तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। सुबह से सोच रहा था क्या मैं ये जुमले को जुमे के खुतबे में बयान करूं कि न करूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मैं हर जाविये से सोचने के बाद आज तुम्हारे सामने इस जुमले को पेश कर रहा हूं। गर्चे के मेरे सामने मुख्तसर मजमा बैठा हुआ है, पूरा बेंगलोर नहीं बैठा है, पूरा गोरी पाड़िया और पादरान पूरा नहीं बैठा है, पूरा कर्नाटक नहीं बैठा है, पूरा हिंदुस्तान नहीं बैठा है, पूरा आलम नहीं बैठा है, फिर भी मैं मेरे रब की जात से उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए ये जुमले सारे आलम में फैल जाएंगे। दोस्तों, जब बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप को शर्म आती है, शागिर्द गलती करता है, उस्ताद को शर्म आती है, मुरीद गलती करता है, शेख को शर्म आती है। उम्मत की आज हालत पर मेरे नबी को जब खबर होती है, मेरे नबी को भी शर्म आती होगी, मेरे नबी को भी शर्म आती होगी। मैं इंशाअल्लाह ताला नबी की फजीलत और उम्मत की फजीलत और अहमियत बताकर अखलाक के कुछ पहलू तुम्हारे सामने रखूंगा। सरवरे कायनात फखरे मौजूदात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। बच्चे किसे बोलते हैं? जिनके अंदर माँ बाप का असर हो। गौर से सुन रहे हैं आप लोग? बच्चे किसे बोलते हैं? जिनके अंदर माँ बाप का असर हो। शागिर्द किसे बोलते हैं? जिसके अंदर उस्ताद का असर हो। जिस बच्चे के अंदर माँ बाप का असर न हो, वो बच्चे को पिसर नमूने बिदरस से बिदर नमूने पितरस नहीं कहा जाएगा। जिस शागिर्द के अंदर उस्ताद का असर न हो, वो शागिर्द नाअहल कमबख्त। जिस मुरीद के अंदर शाइख का असर न हो, वो मुरीद मुरीद नहीं, ढोंगी है, धोखेबाज है, मक्कार है। क्यों? इसलिए कि शाइख ने हाथ देकर इस्लाही निस्बत कायम क्यों करता है? ताकि शाइख के बताए हुए रास्ते पर चलकर ये भी आइंदा जमाने का शाइख बने। उस्ताद शागिर्द को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि मेरे मरने के बाद या एक जमाना गुजरने के बाद मेरा शागिर्द अपने जमाने का उस्ताद बने। माँ बाप अपने बच्चों पर मेहनत क्यों करते हैं? बच्चों को बड़ा क्यों बनाते हैं? बेटा हो के बेटी लाड़ के साथ, अहमियत के साथ दिन रात एक करके
محنت کر کے ان کو جوان بنا کر شادی کو کرتے ہیں، جیسے میرے بڑے بننے کے بعد میں باپ بنا، میرا بچہ بڑا بننے کے بعد باپ بنے، میں بڑی بننے کے بعد جیسے ماں بنی، میری بچی بڑی بننے کے بعد ماں بنے، ایسے ہی فکروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں۔ وہ امت امت نہیں، وہ غلام غلام نہیں، وہ عاشق عاشق نہیں، وہ دعویٰ جھوٹا ہے جس کے اندر نبی کی تربیت کے اثرات نہ ہو، نبی کی تربیت کے اثرات نہ ہو۔ لاکھ میں کہہ دوں کہ میں نبی کا غلام ہوں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ایک مرتبہ نبی کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے، اس سے بہت کچھ ہو جائے گا۔ میں کہنے سے کیا ہوگا، آپ کہنے سے کیا ہوگا؟ راستے میں جانے والی ہر لڑکی مجھے دیکھ کر کہہ دے کہ حضرت میں تمہاری بیوی، میں تمہاری بیوی، کیا اس کے کہنے سے وہ میری بیوی بن جائے گی؟ نہیں، جب تک میں نہیں کہوں گا کہ یہ میری بیوی نہیں تو تب تک وہ بیوی ہو نہیں سکتی۔ لاکھ میں کہہ دوں کہ یہ میرا نبی ہے، میں نبی کا غلام ہوں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دنیا میں، ایک مرتبہ آخرت میں اللہ کے رسول کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے تو پھر اس کا کیا کہنا، اس کا کیا کہنا؟ ایسی صورتیں بناؤ کہ ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں، نبی خود کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے۔ ایسے لباس اپناؤ، ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہمارا نبی ہمارے لباسوں کو دیکھ کر کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے۔ ایسی آنکھوں کی شرم اور حیا بناؤ، ہمارے نبی کی نظر ہمارے نگاہوں پر پڑے تو ہمارا نبی کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے۔ زبان کی صداقت، زبان کی سچائی، غیبتوں سے پاک، چغلخوری سے پاک، گالیوں سے پاک، زبان کو ایسے منور بناؤ کہ ہمارا نبی ہم کو دیکھ کر کہہ دے کہ یہ دیکھو میرا غلام۔ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے کہنے سے صرف راشن کارڈ بن سکتا ہے، ہمارے کہنے سے صرف آدھار کارڈ بن سکتا ہے، ہمارے کہنے سے صرف مسجد کا جنازہ مل سکتا ہے، ہمارے کہنے سے صرف جنازے کی نماز ہو سکتی ہے، ہمارے کہنے سے صرف قبرستان میں 2 کو 6 کی جگہ مل سکتی ہے، لیکن ہمارے کہنے سے جنت نہیں ملے گی جب تک کہ نبی نہ کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے۔ نبی کہے تو تب جنت میں جگہ، جس کی جگہ جنت میں نہیں اس کی جگہ جہنم میں ہے، کیونکہ خدا 2 ہی چیزیں بنائے ہیں، ایک ثواب کا نتیجہ، ایک گناہ کا نتیجہ۔ ثواب کا نتیجہ جنت ہے اور گناہ کا نتیجہ جہنم ہے۔ جو جہنم کو جائے گا وہ جنت نہیں جائے گا، جو جنت کو جائے گا وہ جہنم نہیں جائے گا۔ ذرا اپنی سعادتوں پر بھی نظر ڈالو، ذرا اپنی قسمت پر بھی نظر ڈالو، ذرا اپنے مقام و مرتبے پر بھی نظر ڈالو۔ ہر گناہ کرنے سے پہلے سوچو، شراب پینے سے پہلے سوچو، نماز چھوڑنے سے پہلے سوچو، داڑیاں منڈانے سے پہلے سوچو، ٹی ویاں دیکھنے سے پہلے سوچو، جھوٹ بولنے سے پہلے سوچو، غیبت کرنے سے پہلے سوچو، زنا کرنے سے پہلے سوچو، مسجدوں کا، مدرسوں کا، اداروں کا مال حلال سمجھ کر کھانے سے پہلے سوچو، لڑکیوں کو چھیڑنے سے پہلے سوچو، قرآن کو چھوڑ کر ٹی ویاں دیکھنے سے پہلے سوچو کہ ہم کس کے غلام ہیں۔ کیا یہ عمل ہمارا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ راستوں میں کھڑے ہو کر موتنے سے پہلے سوچو، راستوں میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے پہلے سوچو، چائے پینے سے پہلے سوچو، کسی کو مارنے سے پہلے سوچو، ظلم کرنے سے پہلے سوچو، ڈنڈی مارنے سے پہلے سوچو، غیروں کی نقل کرنے سے پہلے سوچو کہ ہم کس کے غلام ہیں۔ ہمارے چرچے کس میں ہوئے؟ کسی کا نام سالار میں آ گیا، فرعون نکرے سے کہا کرتا ہے، کسی کا نام انڈین ایکسپریس میں آ گیا، نمرود کی طرح کرتا ہے، وہ دیکھو میرا نام آ گیا۔ ٹی وی چینل والے اگر 1-2 منٹ کی انٹرویو ہمارے سے لے لے تو پورے محلے کو ہم لوگ بتا دیتے آج 7 بجے میری نیوز آنے والی ہے، آج 8 بجے میرا انٹرویو آنے والا ہے، فلاں نے میرا انٹرویو لیا ہے، فلاں ٹی وی میں میرا پروگرام آنے والا ہے۔ کیا ٹی وی، کیا پیپر، کیا اخبار، کیا رپورٹر، کیا میڈیا، کیا دنیا، ہم وہ عظمت کے حامل ہیں، ہمارے چرچے دورات میں ہوئے ہیں، ہم وہ نبی کے غلام ہیں، ہمارے چرچے انجیل میں ہوئے ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہمارے چرچے زبور میں ہوئے ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہمارے چرچے ہی چرچے ہوئے ہیں۔ تورات سے مقدس کوئی پیپر ہو سکتا ہے، انجیل سے مقدس کوئی پیپر ہو سکتا ہے،
زبور سے مقدس کوئی پیپر ہو سکتا ہے؟ آدم کے شیش کے، موسیٰ کے صحیفوں سے مقدس کوئی پیپر ہو سکتا ہے؟ ہمارے چرچے ہوئے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ہماری مثالیں تورات میں انبیاء ہماری مثال پڑھتے تھے، آج ہم نبیوں کے تذکرے پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک زمانے میں انبیاء ہمارے تذکرے پڑھتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ آج ہم انبیاء کے تذکرے پڑھ رہے ہیں، انبیاء ہمارے تذکرے پڑھتے تھے۔ آخری نبی ایسا ہے جس کی امت ایسی ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تورات پڑھ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں پوری تورات اللہ تعالیٰ موسیٰ کو دے دی۔ ایٹ اے ٹائم فل کتابیں نازل ہوئی۔ قرآن ایسے نازل نہیں ہوا، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تورات تھوڑا تھوڑا کر کے نازل نہیں ہوئی، انجیل و زبور کتابیں ایسی نازل نہیں ہوئی، قرآن ایک تھوڑی تھوڑی تھوڑا تھوڑا کر کے تمام کتابیں ایٹ اے ٹائم۔ اب ان کتابوں کو حضرت موسیٰ پڑھ رہے ہیں، تورات کو پڑھتے پڑھتے آخر نبی کا تذکرہ آیا۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں، دنیا میں ایسا کوئی سال نہیں گزرا، دنیا میں ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا، دنیا میں ایسا کوئی مہینہ نہیں گزرا، دنیا میں ایسا کوئی دن نہیں گزرا، دنیا میں کوئی ایسا ہفتہ نہیں گزرا، دنیا میں ایسا کوئی وقت اور ایسی گھڑی نہیں گزری جس گھڑی میں میرے نبی کا تذکرہ نہ ہو۔ ایک دن کے کتنے گھنٹے؟ بولو زور سے۔ 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے میں کتنے مرتبہ اذان ہوتی؟ 5 مرتبہ اذان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سنتے کہ نہیں سنتے؟ لیکن جاتے کہ اذان سن کر نہیں جاتے۔ بنگلور اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو طلوع کیا، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ غروب اور طلوع جس جگہ پر ہم ہیں اس جگہ کا اعتبار ہے، ورنہ سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، بلکہ زمین کے اطراف راؤنڈ مارتا ہے۔ بلکہ اور بھی گہری بات کہوں، سورج تو وہیں رہتا ہے لیکن زمین راؤنڈ کرتی ہے۔ ارے یہ بات سمجھ میں؟ یہ کچھ سائنس کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں بھی اسکول میں پڑھا ہوں، سمجھ میں بات؟ میں بھی اسکول میں پڑھا ہوں، لیکن حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ سائنسدان کیا بولتی ہیں کیا نہیں بولتی ہیں، ہم نہ ضرورت ہے نہ اس کے پیچھے پڑنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جتنی ضرورت اگر انہوں سائنس کو تحقیق کر کو کتبی پیش کر لیے، ہاؤ بول ڈالا، پسند نہیں آیا نہیں رہے بات تو جھوٹا بولا لو، بس ہوگا قصہ ختم۔ ہم نہ پڑھنا کس کے پیچھے؟ اللہ کے پیچھے پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کس لیے کیا؟ آسمانوں میں ریسرچ کرنے کے لیے نہیں، زمینوں میں ریسرچ کرنے کے لیے نہیں، چاند میں ریسرچ کرنے کے لیے نہیں، سورج میں ریسرچ کرنے کے لیے نہیں، ہواؤں پر ریسرچ کرنے کے لیے نہیں، سمندروں میں غوطہ لگانے کے لیے نہیں، فلائٹ بنانے کے لیے نہیں، ٹرین بنانے کے لیے نہیں، موبائل بنانے کے لیے نہیں۔ کس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے ساری کارخانے کو بنایا ہوں، ساری دنیا کو بنایا ہوں، ساری دنیا کو سجایا ہوں، تیرے پیچھے لگا دوں گا، تو میرے پیچھے لگ جا، تیرے پیچھے لگا دوں گا، تو میرے پیچھے لگ جا۔ کسی نے سوال کیا، حضرت تم لگا اسکولوں کے خلاف بول کو، ہماری قوم اب تک کیا بھی بڑی چیز نہیں بنائی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ میں قبول ہی نہیں کرتا کہ مسلمان کچھ نہیں بنایا، بناتا ہے مسلمان لیکن نام لیتا ہے کوئی اور۔ فلائٹ کا موجد حقیقت میں مسلمان، فلائٹ کا موجد حقیقت میں مسلمان، بڑے بڑے چیزوں کا موجد حقیقت میں مسلمان، لیکن افسوس کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کی حفاظت کرنا نہیں آیا، اپنے کارناموں کی حفاظت کرنا نہیں آیا۔ حقیقت میں ہر چیز مسلمان بنایا ہے، محنت کریا مرغا، فقیر کھایا انڈا، محنت کرتے سو ہمیں
انڈا کھاتا سو فقیر، محنت کرتے سو ہمیں، انڈا کھاتا سو سائنسدان، ورنہ سمندر کے باتیں قرآن میں موجود، چاند کی باتیں قرآن میں موجود، ہواؤں کی باتیں قرآن میں موجود، سونے چاندی کی باتیں ہواؤں میں موجود، ہیرے جواہرات کی باتیں ہواؤں میں موجود، جانوروں کا تذکرہ قرآن میں موجود۔ کیا چیز نہیں میرے دوستو قرآن میں نے ایک مرتبہ معراج کے عنوان میں یہ بات عرض کیا تھا، آپ بھول گئے تو شاید بھول گئے ہوں گے۔ یہ سائنس کہتی ہے ہم یہ ستارے کو گئے، یہ سیارے کو گئے، وہاں گئے اور ہم لوگ گھٹنے ٹیک کر مان لیتے ہیں۔ میں زیادہ سے زیادہ آج کی سائنس کی تحقیق کو اتنا ہی قبول کرتا ہوں کہ چاند کو جا کر آئے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر وہ جانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے حق کا وقت وہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں مانتا۔ لیکن بات یہ ہے چاند تک انسان کیسے گیا؟ زمانہ کہتا ہے، ہمارے بچے جانتے ہیں، سب سے پہلے آرمسٹرانگ نے چاند کو گیا ہے۔ نہیں میرے دوستو، میرے رب کی قسم ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میری عقیدت ہے، یہ میری حقیقت ہے، یہ سچائی ہے میرے دوستو۔ ایک نہیں 1,00,000 آرمسٹرانگ بھی چاند کو ہرگز جا نہیں سکتے۔ چاند کو گئے تو کیوں؟ اگر میرے نبی کی انگلی کا اشارہ چاند کو نہ جاتا تو آرمسٹرانگ چاند کو نہ جاتا۔ میرے نبی کے انگلی کے اشارہ راکٹوں کو راستہ ملا، میرے نبی کے انگلی کا اشارہ راکٹوں کو راستہ ملا۔ مکے کی سرزمین اور اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر میرے نبی چاند کو دو ٹکڑے نہ کرتے تو پھر راستہ ان راکٹوں کو کہاں دکھائی دیتا؟ اب آپ کو راستہ معلوم نہیں، مجھے پوچھتے ہیں کہ حضرت شیواجی نگر کو کہاں جانا، ادھر جانا کہ ادھر جانا؟ میں کہا کہ ادھر جاؤ۔ یہ اشارہ آپ کو منزل تک پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا؟ ویسے ہی نبی کا اشارہ بھی زمانے کے سائنس کو منزل تک پہنچایا، نبی کا اشارہ بھی زمانے کی راکٹ کو منزل تک پہنچایا، نبی کا اشارہ بھی زمانے کے ٹیکنالوجی کو منزل تک پہنچایا۔ کیا ہے میرے دوستو؟ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا کیا، ہم کو کسی چیز پر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ریسرچ اگر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پہ تالا پڑ گیا ہے؟ ریسرچ کرنا ہے قرآن پر ریسرچ کرو، ریسرچ کرنا ہے میرے نبی کے ایک ایک جملے پر ریسرچ کرو، ریسرچ کرنا ہے صحابہ کے عشق اور محبت، صحابہ کے استدلال و استنباط، صحابہ کی کوششیں اور کاوشوں پر ریسرچ کرو۔ پھر یہ زمانے کی تحقیق کو چھوڑ دو، ساری دنیا ہماری غلام ہے، وہ نئے نئے ٹیکنالوجی بنا کر ہم کو دیں گے، نئے نئے ایڈوانس بنا کر ہم کو دیں گے، ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ میں یہ کہنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، ساری دنیا کے بادشاہ ہم ہیں اور ساری دنیا ہماری غلام ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہ ہمیں، ساری دنیا ہماری غلام ہے۔ موبائل بنا کر ہم کو دے گی، واشنگ مشین بنا کر ہم کو دے گی، فریج بنا کر ہم کو دے گی، مکسی بنا کر ہم کو دے گی، فلائٹ بنا کر سفروں کو راستے آسان کرے گی، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ان لوگوں کے پاس ایمان نہیں، اب ان کے پاس وقت ہے۔ نماز جو نہیں پڑھتا اس کے پاس وقت ہوگا، قرآن جو نہیں پڑھتا اس کے پاس وقت ہوگا، ذکر جو نہیں کرتا اس کے پاس وقت ہوگا، درود جو نہیں پڑھتا اس کے پاس وقت ہوگا۔ اللہ نے ان کے وقت کو ہماری غلامی کے لیے استعمال کر لیا۔ تم میرے نبی کے غلاموں کے لیے ایڈوانس بناؤ، تم میرے نبی کے غلاموں کے لیے ٹیکنالوجی بناؤ، تم میرے نبی کے غلاموں کے لیے فریج بناؤ، تم میرے نبی کے غلاموں کے لیے، اس لیے کہ میرے نبی کا غلام نماز پڑھنا ہے، میرے نبی کا غلام تلاوت کرنا ہے، میرے نبی کا غلام استغفار کرنا ہے، میرے نبی کا غلام درود پڑھنا ہے۔ اس کے آسائش اور آرائش کے لیے تم چیزیں بناؤ تو ساری دنیا ہماری غلام ہے، ہم ساری دنیا کے بادشاہ ہیں۔ تو چنانچہ میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ سورج نہ طلوع ہوتا ہے، سورج نہ غروب ہوتا ہے، سورج ایک لائٹ کے مانند ہے، اس کے اطراف دنیا گول پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو ایسے بنا دیا کہ آج وقت کیا ہے، 1:40 ہے، 1:40 ہے۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 12:40 کو پر ایگزامپل
عمل شروع ہوتا ہے تو پھر یہاں سے 20 کلومیٹر سامنے گزر جائیں گے، 1 منٹ کا فرق آ جاتا ہے، 40 میل اندر آگے چلے جائیں گے 2 منٹ کا فرق آتا ہے، 60 کلومیٹر سامنے گزر جائیں گے 3 منٹ کا فرق آتا ہے۔ اگر ہماری مسجد عمر فاروق میں فجر کی اذان 5:30 پر دے رہے ہیں، جہاں اللہ کا تذکرہ، اللہ کے رسول کا تذکرہ آتا ہے، تو 20 کلومیٹر سامنے جا کر 5:30 پر 1 منٹ پر اذان ہوتی ہے۔ ہر منٹ میرے نبی کا نام، ہر منٹ میرے اللہ کا نام، ساری دنیا کے نظام میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم، جس میں زمانے میں خدا کی آواز سے خدا کی آواز بند ہو جائے، رسول اللہ کی آواز بند ہو جائے، 24 گھنٹے، ہر گھنٹے کا 60 منٹ، ہر منٹ کا 60 سیکنڈ، ہر سیکنڈ کے 100 دقیقے اللہ کا نام ساری دنیا میں ہے، اللہ کے رسول کا نام ساری دنیا میں ہے۔ ہم سارے مغرب کو کہتے ہیں، سارے فرقہ پرستوں کو کہتے ہیں، تم کہاں اذانیں بند کرو گے، تم کہاں اذانیں بند کرو گے؟ جس نام کو خدا بلند کر دیا ہے، اس نام کو بند کرنے کی نہ دنیا کے اندر طاقت ہے، نہ دنیا کے کسی ماں کے لال کے اندر طاقت ہے، نہ دنیا کے اندر طاقت، نہ دنیا کے کسی ماں کے لال کے اندر طاقت ہے۔ تو غرض حضرت موسیٰ تورات کھولے، اپنی سعادتوں پر نظر ڈالو، اپنے مقام و مرتبے پر نظر ڈالو۔ جو آدمی اپنے نبی کی نسبت پر نظر ڈالے گا، ہر کس اخلاق سے ہٹا ہوا کام نہیں کرے گا۔ سچ کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ آج ہمارے اخلاق ایک پلڑے میں، نبی کے اخلاق ایک پلڑے میں رکھے، شرم آئے گی ہمیں، شرم آئے گی۔ مسلمان ورنہ کہاں غیروں کو طاقت میرے دوستو کہ اس نبی کے غلاموں کے سامنے سینہ تان کر بات کرنے کی ہمت کہاں؟ اس نبی کے غلاموں کو سینہ تان کر بات کرنے کی ہمت کہاں؟ اخلاق سدھارو، اخلاق۔ میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب، کوئی بھی حادثہ ہوا، حادثے کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے کہ نہیں اسلام میں؟ کوئی بھی حادثہ ہوا، ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے کہ نہیں اسلام میں؟ آج نوجوان، میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں نماز نہیں پڑھتا نماز، لیکن اخلاق میں 1 نمبر میں بھی نہیں ہے، اخلاق میں 1 نمبر میں بھی نہیں ہے۔ نبی کے اخلاق، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنو کان کھول کر، رمتا ہی نہیں۔ بیلاں کی لڑائی مانو، ارے جانتے نہیں جانتے؟ ہندوؤں کی عید میں بیلاں کی لڑائی آتی ہے، وہ بیلاں کو چپ کے میدان میں نہیں چھوڑتے، خوب چڑھا کے چھوڑتے سب، ویسا چڑھ کو انہیں روڈ میں اترتا۔ 1 دن 1 گھنٹہ رمتا، اس کے بعد ایسا چھپ جاتا، خبرستانہ تلاش کرے بھی ملتا نہیں، خبرستانہ تلاش کرے تو بھی۔ ہر عمل میں نبی کا دامن تھام، ہر عمل میں نبی کا دامن، ہر عمل میں نبی کا دامن۔ حضور کی زمانے میں جنگیں ہوئی، جس جنگ میں نبی رہتے اس جنگ کو ادباً غزوہ کہتے۔ کیا بولتے؟ غزوہ۔ سمجھ نہیں بات؟ بدر میں نبی تھے تو غزوہ بدر، احد میں نبی تھے غزوہ احد، خندق میں نبی تھے غزوہ خندق۔ جس جنگ میں نبی رہتے اس جنگ کو حضرات محدثین ادباً اصطلاح قائم کر دی، وہ جنگ نہ کہو، غزوہ کہو، غزوہ۔ غزوہ احد مدینے میں ہوئی، آج بھی وہ پہاڑ ہے۔ اس جنگ کا نام احد کیوں رکھے؟ اس لیے رکھے کہ ایک پہاڑ ہے مدینے میں جس کا نام احد۔
عربی میں جبل احد کہتے ہیں، اردو میں احد کا پہاڑ، بالکل نبی کے روضے کے پیٹ کی طرف آتا ہے وہ پہاڑ۔ ضعیف اور صحیح احادیث میں اس پہاڑ کے فضائل موجود ہیں۔ ایک مرتبہ آقا اس پہاڑ کو جا کر چڑھ کر اتر کر واپس آ رہے تھے تو پیچھے پیچھے پہاڑ بھی آ رہا تھا۔ میں کیا محبت کروں، تم کیا محبت کرو، نبی ہماری محبت کے محتاج نہیں، بلکہ ہمارے عمل کے بھی محتاج نہیں، لیکن نبی چاہتے ہیں جس امت کے لیے میں پیٹ میں پتھر باندھا وہ امت میرا عمل کیوں نہیں کرتی، جس امت کے لیے میں دندان شہید کیا وہ امت میرا عمل کیوں نہیں اختیار کرتی، جس امت کو ماں پہچاننے کی عقل نہیں تھی میں پہچان عطا کیا، باپ کو باپ پہچاننے کی عقل نہیں تھی میں عطا کیا، شوہر کو بیوی کی پہچان اور بیوی کو شوہر کی پہچان نہیں تھی میں عطا کیا، بکری بچے کو جن کر چاٹ کر محبت کرتی، گائے بچے کو جن کر حیض و نفاس چاٹ کر بچے کو محبت کرتی، وہ تمیز جو گائے اور بکری کے پاس تھی وہ تمیز بھی انسانوں کے پاس نہیں تھی، وہ تمیز اور تہذیب میں عطا کیا، آخر میری امت میرے راستے پر کیوں نہیں چلتی، اس بات کی فکر ہے۔ ورنہ ہمیں نماز پڑھنے سے نبی کا مقام بلند نہیں ہوتا، ہمیں داڑیاں رکھنے سے نبی کا مقام بلند نہیں ہوتا، ہمیں روزے رکھنے سے نبی کا مقام بلند نہیں ہوتا، ہمیں تلاوت کرنے سے نبی کا مقام بلند نہیں ہوتا۔ کان کھول کر سن لے سب کہ ساری دنیا نبی کی سنت کی مخالفت میں اتر کر آ جائے، میرے رب کی قسم میرے نبی کی عظمت میں ایک پیسے کا فرق نہیں آئے گا۔ امت کو دیکھ کر اللہ نے نبی کو نہیں بنایا، نبی کو دیکھ کر اللہ نے کائنات کو بنایا، مجھے اور آپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور کو نہیں بنایا، ساری کائنات کو بنایا تو میرے نبی کے صدقے میں بنایا، میرے نبی کے قدموں کے دھول میں بنایا۔ غور سے سنو، کان کھول کر نہیں کان پھوڑ کر سنو، میرے نبی کا مقام کیا، ادب کیا، ساری دنیا محبت کرتی ہے، پہاڑ پیچھے آ رہا ہے۔ حضور کے ساتھ جو صحابی تھے ان کو احساس ہوا تو ان کی پیچھے آ رہا ہے، بڑا ہوتا نہیں ہوتا ہے، جیسے ہی پلٹ کر دیکھے تو پہاڑ بھی چل رہے ہیں لیکن پہاڑ سے دوری حاصل نہیں ہو رہی ہے، مدینہ شہر قریب ہے، تو احساس ہو گیا صحابی کو کہ پہاڑ بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو صحابی پیچھے پلٹ کر دیکھے، مارے ڈر کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ پہاڑ پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو نہ دیکھتا اور مجھے نہ کہتا تو یہ پہاڑ قیامت تک میرے قبر کے قریب ہو جاتا۔ پہاڑ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، انشاءاللہ میں اور آپ جنت کو جائیں گے۔ بولو انشاءاللہ، جو بات جلدی بولنے کی وہ بولو صاحب، انشاءاللہ۔ ڈاؤٹ ہے کیا جانے میں؟ عمل پر نظر کرے تو ڈاؤٹ ہی ہے، ڈاؤٹ کیا یقین ہے، لیکن نبی کی سفارش، نبی کی شفاعت، نبی کے کرم، نبی کے رحم پر نظر پڑتی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں۔ انسان جائیں گے، جنات جائیں گے، جانور جائیں گے نہیں، زمین جائے گی نہیں، آسمان جائے گا نہیں، پہاڑیں جائیں گے نہیں، لیکن کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، کچھ پہاڑوں کو دنیا کی جنت میں داخل کریں گے۔ ان پہاڑوں میں سے ایک جبل احد بھی ہے، احد کا پہاڑ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے نور بنا کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے انشاءاللہ۔ کیا بنا کر؟ نور بنا کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اس پہاڑ کے بغل میں جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، میرے نبی تھے، نبی کے سچے پکے عاشقین تھے، دشمنوں سے لڑائی۔ اس پہاڑ سے ذرا نیچے اتریں گے تو ایک چھوٹا پہاڑ، اس پہاڑ پر اللہ کے رسول کو صحابہ کو کھڑا کر دیا۔ دشمن آئے، پہلے راؤنڈ میں بھاگ گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا
اے پہاڑ میں کھڑنے والا، جب تک میں نہ کہوں تم نہ اترنا، جب تک میں نہ کہوں تم نہ اترنا۔ اب پہلے راؤنڈ میں جب دشمن بھاگ گئے، نبی آ کر اپنے حجرے اور ڈیرے میں چلے گئے، صحابہ پاس چلے گئے، پہاڑ میں کھڑے رہنے والے صحابہ نے جب دیکھا دشمن بھاگ گئے ہیں تو اب ان کے درمیان میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہوا، کیا ہمیں رہنا کی اتر جانا کی؟ بعض صحابہ بولے نہیں رہنا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں تب تک نہ اترنا۔ بعض صحابہ نے کہا نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی جب تک چلے تب تک کہاں رہنا، اس کے بعد اترنے کی اجازت ہے۔ اب تو دشمن بھاگ گئے اس لیے ہم اتر جائیں گے۔ تو چنانچہ اس چھوٹے سے پہاڑ سے جب صحابہ اتر گئے تو مشرکین اور کافرین کے بڑے جو تھے، حضرت خالد بن ولید تھے جو ابھی اسلام لے کر نہیں آئے تھے، جنگ اور غزوہ احد میں مشرکوں کی طرف سے وہ سپہ سالار بن کر آئے تھے، بڑی دور اندیشی سے لڑتے تھے، بڑی دور اندیشی سے راستہ کر دیا، نبی کا غلام بنا دیا، تو پھر دوبارہ حضور اور حضور کی جماعت پر ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ یہ صحابہ پہاڑ سے نیچے نہ اترتے تو وہ دشمن پھر پلٹ کر نہ آتے تو پھر دوباری جنگ شروع نہ ہوتی۔ صحابہ کے پہاڑ سے نیچے اترنے کی وجہ سے اچانک دشمنوں نے ایسا حملہ کر دیا، ایسا حملہ کر دیا، پہاڑ سے اتر کر ڈیروں میں بیٹھے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے صحابہ ان کو پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، پھر باہر آ کر دشمنوں میں لڑائی شروع کرنے تک دشمنوں کا بڑا، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ تاریخ میں بات آتی ہے 70 صحابہ اس میدان احد اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے۔ آج بھی بالکل میدان احد کے سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، اس قبرستان میں حضرت حمزہ کی قبر ہے، چھوٹا سا قبرستان، اس میں حضرت حمزہ کی قبر ہے۔ اور حضرت حمزہ ایسے شہید ہوئے کہ نبی کا دشمن وحشی جو ہندا کا غلام، ہندا ابو سفیان کی بیوی، غور سے سننا، خلیل بھائی کیا ہونا؟ کون تبھی کسی سے بھی پوچھا، خلیل بھائی کو جانتے ہیں ڈسٹرکٹ میں ہی نا، تم نے کیا ہونا؟ ہمارے بھونئی کے پھپھا کے سالے،
بھونے کے پھپھا کے اتنے دور کے رشتے یاد رکھتے ہیں، ذرا یہ رشتے بھی یاد رکھو۔ حمزہ کو مارنے والے کون؟ وحشی۔ وحشی کون؟ ہندا کا غلام۔ ہندا کون؟ ابو سفیان کی بیوی۔ ابو سفیان بھی دشمن، ہندا بھی دشمن، وحشی بھی دشمن۔ پرانے واقعات، جنگ غزوہ بدر کا بدلہ، ہندا نے وحشی سے کہا کہ وحشی اخلاق کو پیش کر رہا ہوں، مسلمانوں اخلاق نہیں تو مسلمان نہیں، اخلاق نہیں تو مسلمان نہیں۔ ظلم و ستم میرے نبی پر جو ڈھایا گیا، اس سے زیادہ نہ نبی سے پہلے کسی نبی پر ڈھایا، نہ نبی کے بعد کسی انسان پر ڈھایا گیا، لیکن ظلم سہ کر بھی ظلم کا جواب دینے کا سبق شریعت میں ہے۔ آج تجھے خون ہے، آج تجھے غصہ، آج تجھے سینہ، کچھ بھی نہیں، صرف ایک نوجوان اکڑ گیا، رما تو پھر اسلام غالب آ جائے گا۔ شہر شریعت کا دامن تھامو، اس کے بعد عقل کا دامن تھامو، اس سے پہلے کسی کو اپنا رہبر اور لیڈر مانو، انشاءاللہ تعالی چند دن نہیں گزریں گے، صحابہ کا دور واپس آ جائے گا، اولیاء کا دور واپس آ جائے گا، بڑوں کے سائے میں چلنے کا مزاج نہیں آئے گا، کتوں کی طرح مار کھاؤ گے۔ شریعت کا دامن تھامے بغیر راستوں میں اترو گے، چرانے والی بلی کو گھر کی بٹی جو مارتی نا، اس سے بھی بدتر مار کھاؤ گے۔ دامن شریعت اور رسالت ہاتھ میں ہو، بڑوں کی رہبری ہاتھ میں ہو، نبی کا سبق ہاتھ میں ہو، عقل اور دور اندیشی ہاتھ میں ہو، تو پھر دیکھنا اس امت کا مزہ کیا ہے، اس امت کی لذت کیا ہے۔ ہندا نے وحشی سے کہا، وحشی اگر تو حمزہ کو مارا، حمزہ کا کلیجہ میرے پاس لے کر آیا، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ میں تجھے، اس زمانے میں انسان غلام بن کر گھروں کے اندر کام کرتے تھے، وہ دکان میں روزانہ 250 روپے کو کام کرتے نا، ویسا نہیں۔ شروع میں 5-10 ہزار درہم و دینار دے کر خرید لیتے تھے، اب پوری زندگی اس نے اس کا غلام۔ جیسے آج کل شادیاں میں سودا ہوتا ہے، نوشو بولتے سو ہم لگا، حقیقت میں انہیں غلام کی کتو 1 لاکھ روپے میں اسے جورو خریدی، 1.5 لاکھ روپے میں خریدی، 5 لاکھ روپے میں خریدی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک زمانہ مرد میں نے ڈراتے تھے، ایسا کری تجھے چھوڑا دوں، اب بیٹا ڈراتے ہیں، ایسا کرے میں تمہیں چھوڑا دوں۔ انہیں کئی کو ڈر رہا ہے؟ پہلے زمانے میں ڈراتی تھا، اے چھوڑ، تو کیا منجے چھوڑتی سو، میں ہی چھوڑ دوں جب تجھے، کی انہیں چھوڑے تو کیا بھی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھا نا۔ آج کے زمانے میں اگر چھوڑ دوں بول کر بولا تو پہلے بولتی رکھو رکھو۔ حساب کہاں سے شروع ہوتا معلوم؟ حساب کہاں سے شروع ہوتا معلوم؟ منگنی کے چا بسکٹ سے شروع ہوتا حساب۔ پہلے آپ کو دیکھتے نا صاحب، عرض کیسی ہے، گوری ہے، کالی ہے، اونچی ہے، گڈی ہے، موٹی ہے، دبلی ہے، امیر کی غریب کی بول کر پہلی مرتبہ آپ کو دیکھتے نہیں، وہ پہلی مرتبہ سفرہ جوڑتے، دسترخوان جوڑتے، اس میں معمولی چیزیں تو رکھتے نہیں نا۔ ماشاءاللہ پپساں کتے، ویجیٹیبل کتے، نان ویج کتے، انڈے کا پپس کتے، بسکٹ 17 قسم کے، ٹھنڈا کا تو ٹھنڈا، گرم کا تو گرم۔ خالی پہلی مرتبہ دیکھتے تو وقت میں 2000 روپے 3000 روپے کی بیکری رہتی۔ اب وہاں سے حساب شروع ہوتا، بچوں کی ڈیلیوری، چھلا، براستی، ڈھنگوٹی، پورا حساب ڈالا کو 8-9 لاکھ روپے ہوئے رہے۔ تو حضرت یہ اس زمانے کے 9 لاکھ روپے حضرت ٹمکر روڈ میں 2 ایکڑ چھوڑتا تھا تو 2 کروڑ روپے ہوتے تھے۔ 8 لاکھ روپے کو 2 ایکڑ اگر لے کر ٹمکر روڈ میں چھوڑتا تھا، نہیں تو کنگیری روڈ میں چھوڑتا تھا تو 2 کروڑ روپے۔ خیر یہ پترولی کی صورت دیکھے تو 2 کروڑ روپے کہاں دیتا انہیں، تو انہیں اس کے پاوا کو بیچا بھی دیتا نہیں انہیں۔ یہ کام کرو 50 لاکھ میں سیٹلمنٹ کرو۔ سیٹلمنٹ کہتے ہیں ان کے باپ کا فیصلہ، سیٹلمنٹ۔ اور کرنے والا کون معلوم؟ بولوں سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ بہت بدنام ہو گیا ہوں اور بدنام کرو لوگوں کو۔ مجھے کون چننا لگاتا کہ سپاری دیتا کہ معلوم نہیں۔
روکتا رہا. اب انہیں سیٹلمنٹ کرتا دیکھو, اندر سے پہلے اس کا سیٹلمنٹ ہو رہا تھا. اسے بولتا ہے کام کرو جو وہ لگا 1 کروڑ بول رہی 30 میں بٹھا ڈالتا ہوں, 20 منجے دے ڈالو. 1 کروڑ بول رہی ہے بولو 30 میں بٹھا ڈالتا ہوں, 20 منجے دے ڈالو. یہاں 20 آگے ان کو بولتا ہوں بہت بولنا قریبی انہوں 10-15 بول رہی, ایک کام کرتا ہوں 50 میں کر ڈالتا ہوں, 20 منجے دے ڈالتا ہوں. بچی کو جاتے ہیں سب 25-30 سے, لیکن اسے جاتا سب 50. یہ سیٹلمنٹ کرتے ایسے فیصلے کرنے والے, ایسے پیسے کھانے والے اس سور سے بھی بدتر ہے جو راستے کی غلاظت کھاتا ہے. کان کھول کے سن لے میرے دوستو, حرام مال کھاؤ گے تو پھر ہمارے طاقتوں کا اظہار کہاں ہوگا. غلیظ مال کھاؤ گے, سود کا پیسہ کھاؤ گے, بیواؤں کا پیسہ کھاؤ گے, مطلقہ کا پیسہ کھاؤ گے, مظلوموں کا پیسہ کھاؤ گے, تو پھر اس جوامردی کا اثر اسلام پر, غیروں پر کہاں پڑے گا. حلال کھاؤ حلال. دبلے بھی رہیں گے تو تھوکو گے تو قوم ڈوب جائے گا. حلال کھاؤ حلال. پھر دیکھنا کیا عالم. غرض ہندا نے وحشی سے کہا کہ اگر تو حمزہ کو مارا تو تجھے آزاد. کلیجہ لے کر آنا. کلیجہ وحشی طاق میں تھا, ابھی اسلام قبول نہیں کرے نا. اب اگر وحشی کو اسلام کی صورت میں دیکھنا ہے, حضرت بھی بولنا, رضی اللہ عنہ بھی بولنا. الاسلام ما کان یہدم قبلہ, اسلام اس سے پہلے والے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. وحشی طاق میں تھے, حمزہ کہاں ملیں گے. موقع ہاتھ آیا, حمزہ پر وار کیا, اتنا صورت کو کچل دیا وحشی نے کہ حضرت حمزہ کا چہرہ پہچان سے باہر ہو گیا. سینہ پیٹ چیر کر کلیجہ نکالا, اپنی آقا ہندا کے پاس لے کر آیا. سنو میرا تو دل چاہتا ہے ایسے واقعات جو میں اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں پڑھتا ہوں تو پھر اسلام کے تعارف میں چوک اور سرکلوں میں بیان کروں, چوک اور سرکلوں میں بیان کروں. لیکن کیا کریں میرے دوستو, حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے. ہندا کے پاس لے کر آیا وحشی. آقا ایک طرف شرط پوری ہو گئی, دوسری طرف شرط پوری کرو. حمزہ کے اوپر ہندا کو غصہ تھا, کلیجہ ہاتھ میں آیا, کلیجے کو گلے میں ڈال کر کچا کلیجہ چباتی ہے ہندا. ذاک بھی ذاک, بدلہ برابر. اے وحشی تو آزاد, میرے دل کی آگ کو ٹھنڈا کیا, اب تو آزاد. میرے نبی کو خبر پہنچی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا شہید ہو گئے غزوہ احد, جنگ احد میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم لاٹ آ کر دیکھتے ہیں چہرہ پہچان سے باہر, پہچان سے باہر. میرے نبی کی طاقت کی کمی کیا تھی, نگاہ بھی آسمان پر اٹھا لیتے, آسمان ٹوٹ کر گر جاتا. زمین کو حکم دیتے 23 سالہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں, پیاسے کے گھونٹ کی طرح زمین مشرکین و کافرین کو نگل جاتی. سلیمان کے قبضے میں ہوا تھی تو کیا میرے نبی کے قبضے میں نہیں تھی؟ حکم دیتے ہوا کو تو پھر ادھر سے ادھر پچھاڑ دیتی ہوا. نہیں, نبی نے اپنی نبوت پر نظر ڈالی, قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کے اخلاق کو سنبھالا. اے محمد اپنے آپ سے خطاب کیا, اگر آج تمہارا صبر ٹوٹ کر باہر نکل گیا, پھوٹ کر باہر نکل گیا, تمہارے صبر کا دامن تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو تمہاری امت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں رہے گا. تمہاری امت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں رہے گا. صبر. لاش کے پاس میرا نبی آتا ہے, اس چچا کے لاش کے پاس جس نبی کا باپ
نبی کی ولادت سے پہلے انتقال ہو گیا تو یہی وہ چچے تھے جو باپ سے بھی زیادہ پیار دیا تھا. یہی وہ چچے تھے جو باپ سے بھی زیادہ پیار دیا تھا. ابو جہل ابو لہب آ کر حضور کو گالیاں دیتے ہیں. حمزہ جب اپنے گھر کو گئے تو حمزہ کی بیوی نے کہا کیسے چچا ہو تم؟ تمہارے بھتیجے کو ابو لہب ابو جہل گالیاں دیتے ہیں اور تمہارے بیٹے کو دیتے تو کیا تم برداشت کر لیتے؟ یہ سننا تھا. یہی وہ چچا جو میدان احد میں لاش بن کر پڑا ہے. جب حیات میں تھا تو تلوار نکالا اور سیدھے اپنے بھتیجے کے پاس آیا. ابھی اسلام قبول نہیں کیا. کہنے لگے پیارے میرے بیٹے تجھے ابو جہل نے گالیاں دی, تجھے ابو لہب نے گالیاں دی. اس وقت میرے نبی گھر کے اندر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے. اللہ کے رسول کو چچا حمزہ نے کہا بیٹے فکر نہ کر, تلوار نیام سے نکل چکی ہے. اس کی نوک میں ابو جہل کا سر چبو کر تیرے قدموں میں قربان نہ کروں تو پھر میں عبد المطلب کا بیٹا نہیں. طائش میں جب باہر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول نے چچا کو بلایا کہ چچا اس سے مجھے خوشی نہیں. ایک نہیں 1000 ابو جہل کے سروں کو نوک میں چبو کر تم میرے قدموں میں قربان کرو تو میں خوش نہیں ہوں گا. پھر کس سے ہوگا بیٹا؟ تم کلمہ پڑھ لو تو میں خوش ہو جاؤں. اتنی بات, چل میں کلمہ پڑھتا ہوں, چل میں کلمہ پڑھتا ہوں. وہ چچا جو باپ سے بھی زیادہ پیار دیا تھا, سایہ ٹوٹا عبداللہ کی شکل میں ولادت سے پہلے, پھر سایہ ٹوٹا آمینہ کی شکل میں ولادت کے بعد, پھر سایہ ٹوٹا عبداللہ کی شکل میں, پھر سایہ عبد المطلب کی شکل میں, پھر سایہ ٹوٹا ابو طالب کی شکل میں. آخری ایک سایہ باقی تھا چچا جس پر نظر پڑتی باپ کی ٹھنڈک حاصل ہوتی, جس پر نظر پڑتی دادا کا پیار حاصل ہو جاتا, جس پر نظر پڑتی ابو طالب کی مشفقانہ زندگی یاد آ جاتی. آج وہ چچا کا یہ حال کہ جس کا چہرہ پہچاننے سے باہر ہے. بتاؤ میرے دوستو, یہ آج کے زمانے کے چچا نہیں, یہ آج کے زمانے کے بھتیجے نہیں کہ چچا اور بھتیجے کے درمیان کتوں سے بھی زیادہ لڑائی اور نفرتیں ہیں. یہ نبی کا چچا ہے جس کا بھتیجا سارے کائنات کا نبی ہے, لاش کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہے, رو رہا ہے. اس درد کو احساس, اس درد کو یاد کرو. ایک ہی وقت میں ماں باپ بیوی بچے اولاد دھن دولت سب کے برباد ہونے پر جو درد ہم کو ہوتا ہے, اس سے زیادہ درد میرے نبی کو حضرت حمزہ کی شہادت پر ہوا. نبی انسان فرشتے تھے, انسان تھے, درد بھی تھا, تکلیف بھی تھی, خوشی بھی تھی, مسرت بھی تھی. نبی جذبے میں آ کر اپنے چچا کی محبت میں آ کر کہنے لگے کہ چچا تم تو چلے گئے, میں نبی ہونے کے باوجود بھی آج تمہاری لاش میں روح کو واپس نہیں کر سکتا, لیکن چچا تمہاری ایک شہادت کا میں بدلہ 70 کافروں کو مار کر لوں گا. اور سے سننا, کسی بھی شہر, کسی بھی گلی, کسی بھی محلے کا مسلمان, آج یہودی عیسائیوں سے اسلام اور مسلمان کو نقصان نہیں, نقصان تو تمہارے سے ہو رہا ہے, نقصان تو تمہارے سے ہو رہا ہے, تمہارے غلط جذبات سے ہو رہا ہے, تمہارے غلط شوق سے ہو رہا ہے, تمہارے غلط جوش سے ہو رہا ہے. نبی کا سبق پڑھ, نبی کا سبق پڑھ, نبی کا سبق پڑھ. ہم کو کسی اور کے کھاتے میں نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس نبی کی کھلی زندگی موجود. اسلام, سبحان اللہ. ادھر نبی کے زبان سے محبت بھرے جملے نکلتے ہیں کہ چچا ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ایک کو مارے تو ایک کو مارو, آنکھ توڑے تو آنکھ توڑو, دانت توڑے تو ایک دانت توڑو. جتنا زخم تم کو پہنچائے بدلے میں اتنا زخم تم ان کو پہنچاؤ, لیکن تمہارا وہ مقام نہیں میرے چچا. تم محمد رسول اللہ کے چچا ہو, تمہارے ایک کے بدلے میں 70 کو جہنم کے
ہاتھ اتاروں گا. ابھی یہ جملہ ختم نہیں ہوا، میرے رب کی قسم آسمان سے آیت نازل ہو گئی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. پیغمبر تمہارے درد کو آج ساری کائنات محسوس کر رہی ہے، لیکن اس وقت کا تمہارا عمل تمہاری امت کے لیے نمونہ ہے. قابو میں رہیے، صبر سے کام لیجئے. حمزہ کا بدلہ لینا ہے تو حمزہ کے دشمن کو مارو. اگر تم مارنا چاہے تو تمہارا مارنا بھی صحیح، لیکن ایک نبی بدلہ نہیں لیتا، ایک نبی معاف کرتا ہے. ایک نبی بدلہ نہیں لیتا، معاف کرتا ہے. موسیٰ کی شریعت میں بدلہ واجب، عیسیٰ کی شریعت میں معاف کرنا واجب. میرے نبی کی شریعت میں چاہے تو بدلہ لو، چاہے تو معاف کرو. بدلہ لینا ہے تو کتنا لینا؟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. جتنی تم کو تکلیف پہنچی اتنا بدلہ لو. تم نے کون تکلیف پہنچایا کی اسے؟ ہم نے تکلیف پہنچایا سو ہی نے ہمیں بدلہ لیتے. سو گاڑیاں، کاراں، پولیساں، ڈوراں، دریچے، دکاناں. میں بھی دیکھا ذرا کلپا دکھایا ذرا نوجوان کوسا کی دکان والا ڈر کو جلدی دکان بند کر دیا. ارے گلاڑا ہوا تو کیا بھی کریں گے. اس کے دکان میں کو لاتا مار رہا کی رے بابا. اس کا بابا تیرے خاندان کا کتنی بگاڑا ہے کیا؟ انہیں ڈر کو اپنی حفاظت سے دکان بند کر ڈال تو چلے جائیں گے بھی. لڑائی جھگڑے سے بہتر امن عافیت ہے. جا جائیں گے کیا ہوتا کی کدھر ہوتا کی کو بول کو انہیں چلے گا تو اس کے دکانوں کو لاتا مار رمرا. شیطان پکڑ لیے تو درگاہوں میں گرتی نہ کو. کیا میرے دوست میرے بھائی جہالت کی انتہا کر دیتے ہیں. جہالت کی انتہا. نہیں پیغمبر تم نے جس سے جتنی تکلیف پہنچی اتنی تکلیف. حمزہ کے بدلے میں وحشی کو قتل کرنا، کرو وحشی کو قتل. نہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم صبر کرو گے تو تمہارے لیے بہت اچھی چیز ہے. اب نبی صبر کیے، کیا ملا نبی کو؟ حضرت یہ زمانہ صبر عبر کا نہیں حضرت. ہم نے الٹا تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو جاتا تو کیا کرتے تھے حضرت؟ کئی پورے بابا میری بیٹی کو چیٹ رہا ہے. پیسہ چیک ایم ایل اے کو پوچھا گیا تھا تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوتا تھا. کوئی ایم ایل اے کا بھی انہیں کریا سے ثواب بولنے کیا؟ رفا دفا حالت قابو میں ڈائلگ سا مسلمانہ تو اماں کے بیٹ میں سکھا سو انہیں باہر نکل کو بھی نہیں سکھا انہیں. ڈائلگ سا اماں کے پیٹ میں سکھا سو. الٹا ہم نے یہ زمانہ صبر گبر کا نہیں با. اب صبر کہاں کر رہا؟ اندر. صبر کہاں ہو رہا ہے؟ گھس کو پکڑ رہی ہے. گھس کو پکڑ رہی ہے کہ نہیں پکڑ رہی ہے؟ ذرہ کسی سے بھی ایک مولوی صاحب سے مشورہ کر لیتا، بڑوں کو پکڑ لیتا، ذمہ داروں کو پکڑ لیتا. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کیا ہوا؟ اب وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں بھی نہیں جان رہا ہوں. بہرحال قوم کا نقصان بتا رہا ہوں. اب 100 کو 150 کو پکڑ لے چلے گی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب کہیں ساس کے گھر میں ایک ایک کو ریلیز کرنے کے واسطے کم سے کم 50 تو بھی ہونا. 50 پھیٹیاں نہیں 50 پھٹیاں. پھیٹی کا تو 1 لاکھ، پھٹی کا تو 50,000. پھیٹی کا تو مندی میں معلوم صاحب، لیکن میں روکدار نہیں. پھیٹی 50 پھٹیاں بھی ہونا. 100 کو پکڑے، ایک کو 50,000 کا تو 100 کو کتنا ہوا؟ 50 لاکھ روپے. 50 لاکھ قوم کی برباد ہوئے. نبی کا سبق نہ ہو، نبی کا سبق یاد نہ ہو، نبی کے اخلاق پر عمل نہ کرو تو پھر ٹھوکر ہی مقدر. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.
پیغمبر صبر کرو گے تو بڑا اجر ملے گا. اللہ غیب کو تو جانتا، میں نہیں جانتا. چل میں حمزہ کے قاتلوں کو معاف کر دیا اور میں صبر کر لیا. اللہ بدلے میں کیا دیا؟ وحشی ہی کو کلمہ عطا کر دیا. وحشی ہی کو کلمہ عطا نہیں کیا، بلکہ وحشی جس کا پلان لے کر آیا وہ ہندا کو بھی اللہ تعالیٰ کلمہ عطا کر دیا. صبر کا بدلہ ملا کہ نہیں ملا؟ ابھی جنگ احد، غزوہ احد کا ایک اہم واقعہ اور نصیحت باقی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اخلاق اور نبی کی عظمت پر آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بات آ جائے گی. آخر میں حسب معمول آپ سے گزارش ہے کہ تقریباً 12,000 اینٹوں کی ضرورت ہے. ایک اینٹ کی قیمت 4، 4.5 یا 5 روپے ہے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ اینٹ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک آپ کے لیے ثواب کا بدلہ بنے گی. اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے دلانے کو قبول فرمائے. اور دوسری ایک اہم اعلان یہ ہے کہ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ شہر کرناٹک کے مشہور قاری حضرت مولانا فیض احمد فیاض الدین صاحب رشادی میسور سے تشریف لائے ہیں. میں دیکھ بھی لیا ان کو. ان سے گزارش ہے کہ وہ ممبر کے قریب تشریف لائے. آپ کی قرات سے انشاءاللہ آج کی جمعے کی نماز بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.